اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے زندگی کے حالات کے بارے میں ایک نظر ان کی زندگی کے حالات پر ڈال رہے تھے کہ ان بزرگوں کی زندگیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ خشیت الہی سے لبریز تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک سال بصرہ میں ایسا شدید قحط پڑا کہ 2 لاکھ افراد نماز استسقاء کے لیے بیرون شہر پہنچ گئے، اور ایک ممبر پر حسن بصری کو بٹھا کر اوپر اٹھائے ہوئے دعا میں مشغول ہو گئے۔ لیکن آپ نے فرمایا، اگر تم بارش کی خواہش مند ہو تو مجھ کو شہر بدر کر دو۔ اور اس وقت آپ کے روئے مبارک سے خشیت الہی کے آثار نظر آ رہے تھے، کیونکہ آپ ہمیشہ گریہ کرتے رہتے تھے اور کسی نے بھی آپ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نہیں دیکھی، اور اللہ کا خوف آپ کے دل میں ایسا تھا کہ آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں آتی تھی اس خوف کی وجہ سے، اور فکر آخرت اس قدر تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ پوری رات مصروف گریہ رہے، اللہ تعالیٰ کے خوف سے روتے رہے، اور جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ کا شمار تو صاحب تقویٰ لوگوں میں ہوتا ہے، تو پھر آپ اس قدر گریہ زاری کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں تو اس دن کے لیے روتا ہوں جس دن مجھ سے کوئی ایسی خطا ہو گئی ہو کہ اللہ تعالیٰ باز پرس کر کے یہ فرما دے کہ اے حسن، ہماری بارگاہ میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں، اور ہم تمہاری پوری عبادت کو رد کرتے ہیں۔ حضرت حسن بصری صرف یہی سوچ کے ہی روتے رہتے تھے کہ ان سے زندگی میں کوئی لمحہ ایسا گزر جائے کہ جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان سے یہ فرما دیں تو کیا بنے گا، ان کی آخرت کیسی ہوگی۔ ایک مرتبہ آپ عبادت خانہ کی چھت پر اس طرح سے گریہ کر رہے تھے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، تو نیچے گزرتے ہوئے ایک شخص پر کچھ قطرے ٹپک گئے، تو اس نے آواز دے کر پوچھا کہ کیا یہ پانی پاک ہے یا یہ پانی ناپاک ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ بھائی، کپڑے کو پاک کر لینا، کیونکہ یہ ایک گناہ گار کے آنسو ہیں۔ آپ کسی مردے کی تدفین کے لیے جب قبرستان تشریف لے گئے اور تدفین سے فارغ ہونے کے بعد قبر کے سرہانے کھڑے ہو کر اس قدر روئے کہ قبر کی خاک تک نم ہو گئی، اور پھر آپ نے فرمایا کہ جب آخری منزل ہی آخرت ہے تو پھر ایسی دنیا کے ہم خواہش مند ہی کیوں ہیں جس کا انجام قبر ہے، اور اسی عالم سے خوف زدہ کیوں نہیں جس کی ابتدائی منزل بھی قبر ہی ہے، کیونکہ ماں کے بطن میں بھی تو گویا قبر ہی ہے، اور آخرت میں بھی قبر میں ہی جانا ہے، اندھیری۔ تو اس طرح پہلی اور آخری منزل کو آپ نے قبر کہا، اور آپ کی اس نصیحت سے لوگ اس قدر متاثر ہوئے کہ شدت گریہ سے بے حال ہو گئے۔ بچپن میں ایسا ہوا تھا کہ آپ سے ایک گناہ سرزد ہو گیا، جس کے بدلے میں آپ جب کبھی کوئی نیا کپڑا، کوئی نیا لباس تیار کرواتے تو اس کے گریبان پر آپ وہ گناہ درج کروا دیتے تھے، اور اسی کو دیکھ کر اس قدر آپ گریہ وزاری کرتے تھے کہ آپ کے اوپر بعض اوقات غش طاری ہو جایا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے آپ کو کچھ مکتوب ارسال کیے اور یہ تحریر فرمایا کہ مجھے کوئی ایسی نصیحت کیجیے جو میرے تمام امور میں معاون ثابت ہو سکے۔ جواب میں آپ نے لکھا کہ اگر اللہ تعالی ہمارا معاون نہیں ہے تو پھر کسی سے بھی امداد کی توقع ہرگز نہ رکھو۔ پھر دوسرے مکتوب کے جواب میں آپ نے یہ لکھا کہ اس دن کو بہت ہی نزدیک سمجھتے رہو جس دن دنیا فنا ہو جائے گی اور صرف آخرت باقی رہے گی۔ مالک بن دینار کہتے ہیں کہ جب میں نے آپ سے پوچھا کہ لوگوں کی تباہی کس چیز میں پوشیدہ ہے تو فرمایا کہ مردہ دلی میں۔ میں نے پوچھا کہ مردہ دلی کا کیا مفہوم ہے تو فرمایا کہ دنیا کی جانب راغب ہو جانا، یعنی جو شخص دنیا کی ہی آلائشوں میں جکڑ جائے تو اس کو آپ نے مردہ دل سے تشبیہ فرمایا کہ اس کے دل میں سوائے دنیا کے کچھ موجود نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت عبداللہ نماز فجر کے لیے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مسجد میں تشریف لے گئے، تو اندر سے دروازہ بند تھا اور آپ دعا میں مشغول تھے،
اور کچھ لوگوں کی آوازیں آ رہی تھیں آمین آمین۔ چنانچہ حضرت عبداللہ نے یہ سوچا کہ شاید اندر جو ہے وہ آپ کے عقیدت مند موجود ہیں جو آپ کے ساتھ مل کے دعا کر رہے ہیں، تو آپ باہر ہی ٹھہر گئے۔ اور جب صبح کا دروازہ کھلا اور انہوں نے اندر جا کر دیکھا تو آپ بالکل اکیلے تنہا تھے۔ تو جب نماز پڑھ کر فارغ ہوئے اور انہوں نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تو فرمایا کہ پہلے تو کسی سے نہ بتانے کا وعدہ کرو، تو پھر میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اصل واقعہ کیا ہے۔ تو جب انہوں نے حضرت عبداللہ نے آپ سے وعدہ کیا تو آپ نے ان کو بتایا کہ یہاں پر جنات وغیرہ آتے ہیں اور میں ان کے سامنے واز کہہ کر دعا مانگتا ہوں جس پر وہ سب آمین آمین کہتے رہتے ہیں۔ آپ کی کرامت کا بھی ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ کچھ بزرگ آپ کے ہمراہ حج کرنے کے لیے روانہ ہوئے، اور ان میں سے بعض لوگوں کو بڑی راستے میں شدید پیاس لگی، کیونکہ اس زمانے میں ایسا تو نہیں تھا کہ ہر جگہ پانی اویلیبل ہو۔ راستے میں لوگ کنوؤں سے پانی پیا کرتے تھے اور کنویں ڈھونڈتے تھے، پانی پینے کی جگہیں ڈھونڈتے تھے۔ تو راستے میں ایک کنویں پر ان کی نظر پڑی، لیکن اس پر نہ تو کوئی رسی تھی نہ کوئی ڈول تھا، پانی پینے کے لیے کچھ بھی اویلیبل نہیں تھا۔ تو جب حضرت حسن سے لوگوں نے صورتحال بیان کی تو آپ نے فرمایا کہ جب میں نماز میں مشغول ہو جاؤں تو تم پانی پی لینا۔ چنانچہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو اچانک کنویں میں سے پانی خود بخود ابل پڑا اور سب لوگوں نے اچھی طرح پیاس بجھائی، لیکن ایک شخص نے یہ کیا کہ اس نے احتیاطاً پانی کو ایک کوزے میں ڈال کے تھوڑا سا پانی جمع کر لیا، یہ سوچ کے کہ پتہ نہیں آگے پانی ملے یا نہ ملے۔ تو ایسا کرنے سے کنویں کے اندر جو ایک جوش تھا جس کی وجہ سے پانی اوپر آ گیا تھا، تو سارا کا سارا پانی دوبارہ سے نیچے چلا گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے خدا پر اعتماد نہیں کیا، تم نے اللہ پر توکل نہیں کیا، یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ پھر آگے روانہ ہوئے تو راستے میں سے کچھ کھجوریں اٹھا کر لوگوں کو دیں جن کی گٹھلیاں سونے کی تھیں، اور جن کو فروخت کر کے لوگوں نے کھانے پینے کا سامان خریدا اور اس میں سے کچھ صدقہ بھی کیا۔ تو یہ آپ کی کرامت کے کچھ واقعات تھے۔